ایک بار پھر میڈیا کے تمام حضرات کا تعاون کا شکریہ اور یہاں موجود ہونے کے لیے شارٹ نوٹس پہ شکریہ. اور آن دا ریکارڈ پریس کانفرنس سے پہلے میری ایک ینگ صحافی سے تھوڑی غلط فہمی ہوئی. اس کے لیے میں بطور وکیل اور انفرادی حیثیت میں بھی آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. مجھے پتا آپ بھی ایک مقصد کے لیے کہ سچ کے لیے ہم یہاں پہ آئیں, ہم بھی اسی مقصد کے لیے کیس کریں گے, سچ کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں. اچھا, گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کوئی مٹا نہیں سکتا. آئی جی پی سندھ صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 ہفتے پہلے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2000 کا, یہ ختم ہو چکا ہے, اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا, اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی, یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو ناظرہ کے ڈاکیومنٹس ہیں, جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے بعد 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں, یعنی کہ انڈر 14. اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا, جس کا نام ظہیر ہے, ظہیر احمد, اس کا سی ڈی آر نکالا جائے, اس کا سی ڈی آر ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے. پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا سی ڈی آر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا, اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا. مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جس سی ڈی آر کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی کی ریکوری آرڈر کی تھی, یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں سی ڈی آر لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے. جس دن بچی شہر سے, کراچی سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے, اغوا ہوئی ہے 16 اپریل, اس دن کا سی ڈی آر کہاں ہے, اس دن کی لڑکی کی موومنٹ کیا ہے, 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے, 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے. ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی. پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے, چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے, حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے, سینئر کرائم رپورٹر ہیں بابا سلیم صاحب, انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا. انہوں نے شبیر کے حد تک اس کے سی ڈی آر کا انکشاف کیا, تو ہم نے ایک ایڈیشنل درخواست 9 تاریخ کو شبیر کے سی ڈی آر کے حوالے سے بھی جمع کرائی. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی بہت زیادہ خدشات کا ذکر کر چکے ہیں آئی او کی تفتیش کے حوالے سے, وہ پہلے میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے مستقل میڈیا سے انگیج کرتے رہے آئی او صاحب, اور اس کیس میں بتاتے رہے کہ کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے, کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, ظہیر کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 4 جولائی کو میڈیکل رپورٹ آئی, 5 جولائی کو یہاں پہ صحافی حضرات بیٹھے ہیں جن سے ہم نے انٹریکٹ کی, میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگز ڈسکس. مگر 6 جولائی کو جب سپلیمنٹری چلان کورٹ میں دینا تھا تو مجھے تو ابھی تک میڈیکل رپورٹ ملی نہیں ہے, اور پھر کورٹ سے موصول کی. پھر 7 جولائی کو جب بیل لگی ہوئی تھی نکاح خواہ کی غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی, تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے, اس لیے وہ مفرور تھا. لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا تو اس وقت پھر آئی او نے مسلیڈ کیا عدالت کو اور بولا کہ نہیں جی ہم نے اسے لاہور سے گرفتار کیا ہے, جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو, جس پہ پھر عدالت کو پتا چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے, اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا آئی او کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی ہی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسسٹ کر سکیں. اور آج 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مخفیہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے. یہ فائنڈنگز انہوں نے پیش کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر, اور خود وہ آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا سی ڈی آر بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا, یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا. یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بچی کی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار. اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں. پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں, وہ جھوٹ ثابت کر دیا میڈیکل بورڈ نے. دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے, میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی سٹینڈ کار اڈے گئی ہوں, خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں, اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے. وہ آج سی ڈی آر نے جھوٹا دوسرا پہلو بھی کر دیا ہے.
یہ پورے کا پورا واقعہ، یہ پورے کا پورا معاملہ جو اس جانب سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر ملا کے، ورغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مختلف ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 BPC کڈنیپنگ کا آفینس اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4، جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ، نکاح خواں اور تمام تر لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج، وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے، جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر کی بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی، اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے، اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں طلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا، جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو، مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے۔ مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ، اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و حرکت پنجاب میں ہوتی رہی، نقل و حرکت ہوتی رہی۔ جب سندھ ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا، اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے، مزید ورگلایا جائے، مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے، ہم نے آج سندھ تو پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے، بٹ آج ہم نے بایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں، جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا، یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو، جس جرم کا اکیوز، جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو، اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں، اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں۔ جو ہمارے جو سیکشن اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے، سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے، بازیاب انویسٹیگیشن جو سیکشل افینسز ہیں، ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A، ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ میں نظر نہیں آ رہے، اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اسٹیج کے اوپر جب یہ کیس ایک اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے، جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے، جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ، ایک پدیری بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے، میجر ہے یا کم سن ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے، یہ تمام تر باتیں یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا۔ سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ IG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCP کے حصے میں SSP CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے، تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے،
اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے ان کیسز کے لیے ایس او پیز ترتیب دیں. دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں. ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دے جہاں صوبے کا آئی جی یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے. اب صرف ایک بات کی ثابت کرنی اور کاوشوں سے ہم 2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں اور میری صاحب بات کریں، اب جب یہ پولیس کی بھی پروگریس رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اغوا کے لیے بازیاب کرنا ہے جو مغویہ ہے دعا زہرا اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو، تو وہ حضرات خواتین جو اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کہ کرائم کو، ویریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو اور ان پر پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر ایک کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ ایف آئی اے کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو پلیز اگر شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا ہے. اس کو کرائم کے طور پہ کرائم کو گلوریفائی نہ کیجیے، کرائم کو کنسیل نہ کیجیے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجیے. پہ موجود میں اگین بابر سلیم صاحب ہوں، حسین صاحب ہوں، ممتاز جمالی صاحب، یہ کسی سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں، یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں، یہاں پہ جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں، دوپہر میں آرڈر لکھ کے نہ جائیں، وہاں سے نہ ہلنا. تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین کروں گا. اگین اس کیس میں ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ ہے. تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد سے نہیں، میڈیا کے ذمہ دار صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے. اس کے ذریعے یہ حقائق سامنے آئے تو یہ میں درخواست کروں گا مہدی صاحب سے وہ بھی اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں، پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہم لیں گے. تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. سیکنڈلی جی میں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے آپ سب بھائی ہیں، آپ لوگوں نے پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. اگر آپ سب لوگ اس طریقے سے اس کیس کو اجاگر تو میرا خیال ہے کہ سب کا بند ہو چکا ہوتا. جبران بھائی نے اس میں بڑی ہے، میں جبران بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ابھی تک بھی ہیں. آج جیسے آج پولیس نے کیا جی کہ بھلے ہی انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بچی ہوا ہوئی تھی اور انہوں نے جو اس میں لسٹ دی ہے. ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہتا کہ سچ دیر سے ظاہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر ضرور. اس حوالے سے ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ صدیقی نے جو کہ کسٹڈی اور میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ، اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے، آفس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے. اور لاہور کے اندر بھی کافی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. سر اگر آپ کو کوئی سوال ہے، ایک اور چیز میں نے دیکھا ہوگا کچھ سوال اس سے پیش ہوئے جو آج پروگریس اس میں ایک نام مسنگ ہے ظہیر کے بھائی شفیق کا، جس کے سی نے کیا تھا. جب میں نے دریافت تو انہوں نے کہ یہ کا نام غلط لکھ دیا ٹائپو ہے، تو میں آنیسٹ مسٹیک ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دینی ہے جو کہ آفیشیل ڈاکیومنٹ جمع ہوا ہے. چونکہ کوئی مزید کسی نہ پیدا ہو تو موقع کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا.
شکایت ہے کچھ پولیس سے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری تھی کہ جو صحیح بات ہے ان کی طرف سے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ دیکھیے نکاح کے حوالے سے احکامات ہیں، میں رکھیے گا کہ 18 سال سے کم ہے وہ سن غیر قانونی ہے، اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے، کہا ہے کہ ان نکاحوں کو اوائڈ کیا جائے، مگر اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے کیا ہے، بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن بھی نہیں کیا گیا ہے، تو روشنی میں یہ اس نکاح کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ مگر کنفیوژن یہاں پیدا ہوتی ہے کہ پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے میرجز کے میں تمام کے لوگ رہتے ہیں، تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح رسومات اور چیزیں ہیں، مگر اگر اس گہرائی میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں عاقل طور پہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بچی 13 سال کی عمر میں ہی 13 سال 11 مہینے 20-25 دن کی عمر میں عاقل اور بالغ کی ہر لحاظ، تو نکاح خواہ کو میں 18 سال عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی ماں کے سامنے اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے پاس کسی ولی کی سرپرستی اس پوزیشن میں حاصل نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ سے بات کریں گے آخر اسٹیٹمنٹ تک اپنا فقہ جعفریہ لکھ پا رہے ہیں، پھر اس کے حوالے سے آپ کے شریعت احکامات ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہیں کہ صرف فزیکل نہیں مینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے، دیکھیں گے تو حسن ہے دین اسلام کا، یہ میں آپ کو قانونی طور پہ سماجی طور پہ بھی بات یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے، یہ جو آج بیٹھ کے یورپ اور امریکہ ریلائز کر رہا ہے، جس کو آپ کورٹ میرج وہاں پہ کہتے ہیں۔ 1400 سال سے اسلام نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ سول نیچر میں کانٹریکٹ ہے، جس میں ٹرمز دونوں دلہا دلہن ہیں، مجھے یہ رائٹ ہے، مجھے آپ یہ چیزیں دیں گے، وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں جی میں آپ کو ان شرطوں میں قبول کرتا ہوں، یہ تو جدت دی ہوئی ہے۔ تو اکنامک پراسپیرٹی میرا کیا ہوگا، مجھے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس طلاق کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے الگ گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، کہاں رکھو گے، 13 سال کی بچی فیصلہ کرے گی اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے۔ یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لڑکا جس لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے، یہ ملزم الزام کیا ہے، اس کا اپنا اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمیں کیا پتا یہ بعد میں رینسم ڈیمانڈ ہوتی یا بعد میں کسی اور سلسلے میں تاوان ایکسٹورشن وصول کیا جاتا، یہ تو میڈیا کی مہربانی میں آئی اور ایک کیس رجسٹر ہوا بڑی ہے، لیکن خطرات کا ہمیں سامنے آیا، لیکن تمام جو چیزیں دیکھی جائیں گی، مگر وہ کورٹ کے میں ڈیسائیڈ ہوگا اور کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ قانون کے اندر فی الحال اسلام آباد کی ججمنٹ کے علاوہ لا میں ہمارے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، آٹومیٹکلی نکاح وائڈ ڈیفینیشن ہوگا، مگر کیا کوشنیبل ہے تو آپ کو جو بیل ڈسمس ہوئی ہے وہاں پہ جو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کل کو شکایت آ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود ملزم کراچی میں تھا۔ میں آپ کو یہ بھی وضاحت پورے کہ 15 تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے، اور واقعے کے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے 27 منٹ ہے، پھر وہاں سے کو وہ سفر طے پنجاب کی طرف، اور 17 کو جب رات 12 بجے ہو 17 کی صبح شروع ہوتی ہے تو وہ بھاول نگر پہنچتا ہے۔ اس پہ سوال ہے کہ یہ نکاح کیا واقعی ہوا ہے یا یہ کسی شہر میں ہوا ہے، حالات ہوا ہے، تمام تک سسپیشن ہے، تمام تک چیزیں انڈر ہونی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دن آ جانے چاہیے، کسی کے کرائم کی ٹائم ملزم پبلک پروگریسو کورٹ میں جو کورٹ میں جمع ہوئی ہے ہم جانتے تھے، آج سے کے شروع سے جانتے ہیں، ہم نے اگر خاموشی رکھی، آپ نے اگر صبر کا تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں، جس کیس کو پولیس خود خراب کرنا چاہ رہی تھی، ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز کا پاس رکھا، آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن، اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے، منسٹری سے بھی، کہ خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کریے،
ایک کورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کے کردار پہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر اس بچی کا نام میڈیا میں روز میں کہہ چکا ہوں یہ پورا مستقبل ہے, مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو, مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام حقائق رکھیں تاکہ عوام شبے اور وسوسے کا شکار نہ ہو, ان کو پتا ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں, مگر میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی, 20 تاریخ کو پراپر چلان جمع کرائے گی اور فوری وہ بازیاب کرے گی, بچی کو سیف کسٹڈی میں لے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے, اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اگر شبیر کے مطابق کراچی میں ہے تو وہ بھی کڈنیپنگ کا بننے میں مجھے فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا, اس کیس کے اندر لیا جائے ساتھ ساتھ. ہم کیسز جن میں میں انوالو رہا ہوں, جہاں پہ میں الگ سے پریس کانفرنس کرتا ہوں, ہم نے حکومت کا نام ہی لیا. وہ کیا ہے ضروری کہ صرف جو وکیل صاحب کا انہوں نے کورٹ میں کیا تھا کہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا, اس وجہ سے ایک پریشر کہ حکومت ایک چکی ہے. اور اس کے چونکہ مئی کو سابقہ آئی جی صاحب کو جیسے برقرار اٹھتا ہے کہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہوتا تو پولیس سے خروج ہوتی کہ جی ہمیں تو برطرف کی, اور کیس ثابت ہوگا حق بجا کہ ان کو اس وقت وجہ سے برطرف کیا جائے, وہ جیسا بھی انہوں نے ایکشن لیا سمجھتے ہیں کہ نہیں. مگر خدارہ اس چیز پہ سمجھیے یہ کوئی مہدی صاحب کی یا کسی آفیسر کی جنگ نہیں ہے, یہ بچوں کے ویلفیئر کا, یہ باقی نہیں بچیوں کا معاملہ. اس ذریعے آپ جو بتا رہے ہیں ان کے ذریعے دیکھ رہا ہوں کیا 20 سال کے لڑکے یا 21 سال کے لڑکے یہ ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں, کیا کوئی 40 نہیں متاثر ہو سکتا. میں نے تو بس یہ ہے نا کہ بچی اپنی مرضی سے نکل کے لاہور پہنچ گئی اور میں نے نکاح کر لیا, تو سیڈیا تو لے گی, نکاح پہ تو میں پیسے دوں گا, 4-5 لوگ یوٹیوب پہ ویسے ہی مل جائیں گے میری کہانی مشہور کرنے کے لیے, تو ہم یہ کرائم کرنا شروع کر دیں. اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور اگین یہ جو ہے نا کم عمری کی شادی اور اس کے اوپر نکاح بات آتی ہے کہ جی آپ کا جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں. اگر کوئی انسان بالکل پہلو ایک ویو فارم تو اس کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شریعت والے سے بیان ایک میں کہا ہوا ہے کہ جی ولی کی ضرورت نہیں ہے, مغویہ کا نکاح سے ہو جائے. ہم اغوا اور اغوا کو چھپانے کے لیے چائلڈ میرج لا کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ جہاں والدین ولی سرپرست شامل ہوں چائلڈ میرج میں, اس کے لیے آپ ایس او پی الگ سے ترتیب دے دیجیے, اس کے لیے آپ الگ سے قانون کے اندر وضاحت کیجیے ان کی سزائیں کیا ہو. مگر جو کیسز ہیں جہاں بچی اپنی سگے کے ساتھ پلی پڑی ہے, جو لوگ اس لے گئے انہیں ملت ہے اور اس حیثیت میں نکاح قبول کر لیا جائے, تو کل کو آپ کو اگر یہ دلائل دیے جائیں, اور یہ سوال اٹھتا ہے کیا اگر اس صوبے کے کسی کی گھر کی یہ بچی ہوتی, میری اپنے گھر کی یہ بچی ہوتی, یہ بن دا فیکٹ کہ جی ہم ایک وکیل ہے, ہماری ایک سوشل موبیلٹی ہے, یا کسی صحافی کے گھر کی بچی ہوتی, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ سی ڈی آر آنے میں 2.5 مہینے لگتے, یہ 1 گھنٹے کا کام کے لیے سی ڈی آر آنے میں 2.5 گھنٹے لگتے. کیا ہے سستی کی وجہ؟ آئیے چندی گڑھ روڈ کے اوپر پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے, تمام تر دوستوں سے پوچھیں جا کے 2.5 مہینے. میڈیکل بورڈ تو چلے وہ بول دیں کہ وہ کورٹ کے پروسیس کا سبجیکٹس تھا, کورٹ نے آرڈر کیا تب جا کے ہوا, مگر یہ سی ڈی آر کا انکشاف آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی لڑکا کراچی میں ہے, 2.5 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کسی گھر کا بچہ ہوتا یا لڑکی ہوتی, 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوتی کون لوگ تھے, کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گئے اور کہاں سے انہوں نے برآمد کیا گیا ہے. یہ جو ہم روتے پڑتے رہتے ہیں نا, کبھی غریبوں کے گھر گر رہے ہیں, بارشیں ہوئی ہے 6000 گھر گر گیا, گجر نالا, رونگی نالا, محمود آباد نالا, ڈوب پھر بھی رہا ہے کراچی. تو کیا قبضہ تھا جو آپ نے گرانا تھا صرف وہاں پہ نالوں کا قبضہ ہوا ہے؟ کیا آپ نے ملیر ندی کا امیروں کا گھر بنا کے نہیں بند کیا ہوا منہ؟ آدھے سے زیادہ ڈیفنس ڈی ایچ جو آپ نے وہ منہ بند کیا ہوا ہے. تو کرمنل نظام ہو, شہر کو چلانا ہو, مجرم کو پکڑنا ہو, ہر جگہ وی آئی پی کلاس اور ہر جگہ غریب کلاس. یہ کیسا معاشرے سے آپ
361 اغوا کی ڈیفینیشن ہے. پہلے ہمیں اغوا کی قانون کے تحت ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. کوئی لڑکی 16 سال سے انڈر اور لڑکا 14 کے انڈر, تو عمر کی حد تک اطلاق ہو گیا قانون کا, یا اسے ٹیک اوے پکڑ کے لے جایا جائے, یا انٹائس اوے. انٹائس اوے ہے سیڈیوس کیا جائے, ورگلایا جائے, بلوایا جائے. اور ساتھ اگر آپ اس کو گارڈین کی مرضی کے خلاف, یعنی کہ مہدی قادری صاحب ان کی مرضی کے خلاف ان کی سیف کیپنگ سے کرتے ہیں, تو یہ کڈنیپنگ. چونکہ بچوں کو کھلونے, آپ کو پتہ ہے کہ بچے بڑے کھلونا کا بچہ اپنے پاس بلا کے آئس کریم کھانے لے گیا, ایڈجسٹ نہیں کر, وہ ساتھ چلا جاتا ہے اغوا کار کے. تو اس دن واقع ہو گیا جس دن آپ نے بچی کو سے باہر اور اغوا کا ہو گیا. پھر وہ کنٹینیو 17 تاریخ کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا, تو اس 24 گھنٹے تک تو بچی اغوا کے زمرے میں آتی ہے. تبھی بچی کی عمر کی وجہ سے, اور چونکہ کہا تو یہ حقائق کی کیا ضرورت ہے کہ میں کراچی میں تھا کہ نہیں تھا. یہ پوری کہانی کہ لڑکی نے, بچی نے خود ایک ٹیکسی پکڑی, اس کو کہا بھائی مجھے دو, اس ٹیکسی ڈرائیور کیا ہے, بچی کو نہیں سکی. اس ٹیکسی کا رنگ میں آئے, بچی نہیں بتا سکی. مسافت کی لاہور تک 18 گھنٹے لگ گئے ہوں گے. وہاں پہنچ کے میں نے ظہیر کو فون کیا, ظہیر آیا, اس نے دوستوں سے لے کے ٹیکسی ڈرائیور کو بائک کرایہ دیا اور پھر مجھے اپنے والدین کے پاس لے گیا. اگر آپ اس سٹوری کو فالو کریں تو کہیں پہ بھی ظہیر کا نہیں آ رہا آپ کو. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا تو اس دن کراچی میں, اور نہ صرف یہ کہ ایک سڈن لوکیشن لاہور سے کراچی میں آئی ہے, ان 36 گھنٹوں میں لاہور خان, بھاولپور رحیم جا خان, سکھر, دادو, حیدرآباد, مٹیاری اور یہ جرنی کیسے آ رہی ہے, گھر سے آ رہی ہے. یہ کیا اتفاق ہے؟ تو اس کا مطلب بچی کو بھی لے کے گیا اپنے ساتھ. یہ ہم فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہے اویئرنیس کا. اس میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی کچھ چیخنا چلانا رجسٹ کرنا, اور ڈیفینیشن ہے اغوا کے لیے 16 سال سے کم لڑکا, 14 سال سے کم لڑکا. کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ اسٹیٹ کیا تھا. وہ اگر یہ بھی کہیں کہ میں اپنی خوشی سے, کیونکہ اگر آپ نے ایک ذکر کیا ہے, آپ اجازت اگر دیں گے, اچھا ہے آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں, اس سے اویئرنیس. یہ 1972 لاہور, if the statement of 15 years of age exonerating the accused on the basis of after kidnapping is allowed to be used for quashment of prosecution under 363 means our general license for kidnapping girls above 15 years of age. In other words, it will indirect amendment and at least half punishing provisions in the penal laws of Pakistan. اگر 15 سال کی بچیوں کی یہ سٹیٹمنٹ قبول کر لی جائے, ان کے کڈنیپنگ کے بعد نکاح ہوا ہے اور اس بیسس پہ ایگزونریٹ کر دیا جائے کڈنیپنگ کے اوفینس سے ملزم کو, تو لائسنس دے رہے ہیں ملزموں کو کہ 15-14 سال کی بچیاں اٹھاؤ, نکاح کر لو گواہ کرنے کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دے, اور پھر ہمیں پورا پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان امینڈ کرنا پڑ جائے گا. یہ آج کا نہیں 1972 کا قانون ہے. یقینی طور پہ سینئر پولیس افسر جانتے ہیں. آپ کو اسی صوبے کے اندر, اسی شہر کے اندر بیشتر کڈنیپنگ کے کیسز دکھا دوں گا جہاں بچیاں 16 سال سے جب کم تھیں ان کو جب ورگلا کے لے جایا گیا ہے, پولیس نے کڈنیپنگ کے کیسز بنائے ہیں اور ملزموں کو شکایت ہوئی ہے. نہ صرف یہ, فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں ان حوالوں سے, ان کیسز کے حوالوں سے. کڈنیپنگ کے کیسز میں چھوٹی بچی کی عمر نہیں دیکھی جاتی ہو رہے پاکستان میں پہلے. اور فیڈرل بینچ کی جس کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب بینچ جلیل ترین علماء ہے پاکستان کے, اور پہ دین میں جبر نہیں ہے تو دین کو جبر کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے تو اگین یہ چلتے کوئی بات کرتے وہ اور بات ہے. ہم چونکہ وکیل ہیں, فیڈرل شریعت کوڈ واحد آئین پاکستان کے تحت کوڈ ہے, اور شریعت اپیلیٹ بینچ جہاں یہ فیصلہ ہوتے ہیں تو غیر اسلامی چیزیں کیا ہیں شریعت موقف اختیار کر لیں کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کیس کا اس نہج پہ آنا ایک کوشچن تو ہے, آپ لوگوں کو کوشچن کرنے کا موقع ملے گا, جس آپ سے وضاحت لینے کا موقع, تو اس وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قید میں چلے گئے تھے, صحیح کیا. اور ہمیں یقین ہے
ہیں کہ استغاثہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی کہ کون سے سیکشن اس میں ایڈ ہونے چاہیے مزید، مگر جب سرکار ہمارے سامنے آئے گا ہم تبھی اسی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی فی الحال پروگریس رپورٹ آئی ہے جس میں پولیس نے آج کورٹ کو اپڈیٹ ظہیر ہے اور اس کے سہولت کار ہیں جو اغوا میں شامل تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کے مرکزی کردار بن جائیں، فیکٹری علی رہے اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے اور یوٹیوب پر پہ ویو کرتا ہے. آپ حقائق پہ مبنی رپورٹ کر رہے ہوں گے وہ بورنگ ہوگی، اس کو فیٹس کو ہوگا، آپ اس کو مسالہ لگا نیشنلائز کریں گے جیسے کیا کے ساتھ ڈفرینٹ ہو. اسی لیے میں نے پریس کانفرنس کے ذریعے انہیں دے دیا. میں کسی کو نام لے کے وہ عزت چاہتا جو وہ کہہ رہے ہیں، مگر جہاں تک کسی کے پروفیشنل ایتھکس ہیں طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات یہ جو خدشات ظاہر کی ہیں وہ بیس آن پروگریس کی ہیں. میں نے اس کیس کے اندر آ کے ابھی تک کے تحت کوئی کرائم ایلیج نہیں کیا جو کے اندر کنسپیریسی بھی بیسڈ ہو. فوکس رکھا ہے بچی انڈر ایج ہو تو کون سے ٹرائل ہوتے ہیں ان حقائق کی روشنی میں جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم اس میں ایک فیئر انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی اگین جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھیں گے. اور اگین میں کہوں گا کنسیلمنٹ آف اے کرائم از اے کرائم، گلوریفیکیشن آف اے کرائم از اے کرائم، انسائٹنگ اے کرائم از اے کرائم. کرائم کو چھپانا، کرائم کی تشہیر کرنا اور لوگوں کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کرنا، یا تم بھی اس راہ میں نکلو.